اور جس صحابی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا کہ حضور میری شادی کروا دیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کہا کہ جاؤ حق مہر کا انتظام کرو، یعنی حق مہر ضروری ہے شادی کے لیے۔ اور اس صحابی نے آگے سے کہا اللہ کے نبی اور تو کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں آپ کو استطاعت بتا رہا ہوں کہ استطاعت کس کو کہتے ہیں، کیا استطاعت کا معیار ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ صحابی کہنے لگا حضور ایک چادر ہے میرے پاس، یہ حق مہر میں دے دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندے ایک چادر کا کیا کرے گا، اس کو دے دے گا تو خود بیٹھا رہے گا، میری مجلس میں کیسے آیا کرے گا، اور خود رکھے گا تو پھر حق مہر کیا ہوگا، ایک چادر تیرے پاس ہے کوئی اور چیز تلاش کر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، تلاش کر کے لے کے آ چاہے لوہے کا چھلا ہی مل جائے، لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ اور یہ صحابی گیا تلاش کر کے واپس آ کے کہتا اللہ کے نبی کچھ نہیں ملا، لوہے کا چھلا بھی نہیں ملا، یعنی اس کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے سوائے اس لباس کے جو پہنا ہوا ہے۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے یہ کہا کہ پہلے مال کما پھر تیری شادی ہوگی؟ اور اللہ کے بندو مال کمانے کے لیے پوری عمر پڑی ہے، لیکن اس سفید چادر کے اوپر اگر داغ لگ گیا تو وہ نہیں دھلے گا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، ہم نے جو معیار بنائے ہیں نا کہ بیوی کو موٹر سائیکل پہ لے کے جایا کروں گا، مزہ نہیں ہے اس میں، کپڑے کہاں سے دلواؤں گا، کھانا کہاں سے کھلواؤں گا۔ اللہ کے بندو جہاں گھر کے اتنے افراد پہلے کھا رہے ہیں، ایک اللہ کی اور بندی آ جائے گی، اللہ اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت دے دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کو لوہے کا چھلا بھی نہیں ملا، حضور نے اسے کہا کہ کچھ تو تلاش کر، کہتا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا قرآن یاد ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پروانہ انگلیوں پہ گن گن کے بتانے لگا ہاں جی حضور یہ سورت بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے۔ یہ تھی دولت ان کے پاس، اللہ کے نبی کے صاحب کے پاس، اور آج ہمارے پاس باقی تو ہر چیز ہے، گھر بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، پیسے بھی، نہیں یاد تو قرآن نہیں یاد۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے جب صورتیں گنوائیں تو حضور نے فرمایا میں تیری اس کے ساتھ شادی کر دیتا ہوں، ان صورتوں کے بدلے میں یہ صورتیں ہی تیرا حق مہر ہے، اسے یاد کروا دینا، یہ تیرے حق مہر کی ادائیگی ہو جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی شادی ایک جوتے کے جوڑے کے عوض بھی کروائی۔ یعنی حق مہر کا معیار جو ہم نے بلند کر لیا ہے، یا استطاعت کا معیار جو ہم نے بلند کر لیا ہے، وہ دین اسلام کا نہیں ہے۔ ولیمے کا معیار جو ہم نے بلند کر لیا کہ اتنا شاندار ولیمہ ہونا چاہیے، اتنی بڑی بارات ہونی چاہیے، اتنا زیادہ جہیز ہونا چاہیے، یہ ہمارے خود ساختہ معیار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی نہیں، اور آپ کی بیگمات سے اچھی بیگمات کوئی نہیں، پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بعض شادیوں پہ ولیمہ کر رہے ہیں، تھوڑے سے جو، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا گھی، اس کو مکس کر کے چند بندوں کو بلا کے تھوڑا تھوڑا کھلا دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ولیمہ تھا۔ اور حق مہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اصحاب کے اندر یہی مقدار تھی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں دیکھا نا کہ حق مہر بڑھ رہا ہے اور لوگ مقابلے بازی کر رہے ہیں کہ فلاں نے اتنے دینار رکھے میں اتنے رکھوں گا، فلاں نے یہ چیز حق مہر میں دی میں یہ دوں گا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگا دی باقاعدہ۔ لیکن جب حضرت عمر نے پابندی لگائی، ایک عورت کھڑی ہوگی اور کہنے لگی آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں جب اللہ رب العزت نے پابندی نہیں لگائی، اور فرمایا ہے وَآتُوا إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، چاہے کوئی خزانے دے، جتنی کسی کی استطاعت ہے اتنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائیں، فوراً رجوع کیا، فوراً رجوع کیا، کہتے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عمر کی رایا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو عمر کو غلطی پر جانے نہیں دیتے۔
اور وہاں پہ بڑا تاریخی جملہ کا فرمانے لگے الرجل اخطأ وامرأۃ اصابت، مرد سے غلطی ہو گئی، عورت نے درست بات کر دی، یعنی بسا اوقات عورت بھی اصلاح کر سکتی ہے آپ کی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب اسی سادگی کے ساتھ نکاح کرتے تھے، کیونکہ وہ نکاح کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ اور نکاح کی اتنی اہمیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا، شادی نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں، گویا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض محدثین جب ان الفاظ کی شرح کرتے ہیں تو کہتے ہیں گویا اس کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ تعلق ہے۔